بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ خالق کائنات کا کروڑہاں احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنا آسان ہوتا ہے، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو دور ہوتے ہیں وہ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جو قریب ہوتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ان کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر رنگ کو جانتے ہیں، ہر قسم کی طبیعت کو جانتے ہیں، بندے کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو دور والے بڑی جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ سٹیج پہ ہوتا ہے نا، تو میرے جیسا بندہ بھی شریف بنا ہوتا ہے۔ سٹیج پہ بیٹھنے والا ہر بندہ ہی صوفی ہوتا ہے، سٹیج پہ بیٹھنے والا ہر بندہ ہی عاشق رسول ہوتا ہے، لیکن جب وہ سٹیج سے نیچے اترتا ہے تو جو بعد والی زندگی ہے اس میں قریب رہنے والوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دور والے آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا تھا، فلاں کو سنا تھا، لیکن جو قریب رہتا ہے نا بندہ، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اس کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ طبیعت کا ہر رنگ جانتا ہوتا ہے، وہ جلدی مطمئن نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو میرے رسول کریم سے بھی اپنوں نے دلیل مانگی تھی۔ دور والے جو تھے وہ معجزات مانگتے تھے، اور جو قریب والے تھے وہ دلیل مانگتے تھے۔ اب دور والے آئے، کسی نے چاند کا معجزہ مانگا تو میرے نبی نے اس کو عطا کیا، کسی نے کنکروں سے کلمہ پڑھانے کا معجزہ مانگا تو میرے نبی نے اس کو دیا۔ لیکن جو اپنے تھے نا، اپنا خاندان تھا، قریب رہنے والے تھے، انہوں نے معجزات نہیں مانگے، انہوں نے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے معجزہ نہیں مانگا، انہوں نے دلیل مانگی، کیونکہ قریب رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ جلدی مطمئن ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں پاجی میں انہوں جاننا ہوا۔ اب اپنوں نے دلیل مانگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس سے پہلے میرے رب نے جواب دیا۔ رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ، کیا تم جانتے نہیں کہ میں تمہیں میں سے ہوں، اور تمہیں میں نے ساری زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی باہر سے تو نہیں آیا، میں تمہارے اندر سے ہوں، اور میری ساری زندگی تمہارے سامنے دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تو ہم میں سے ہو، لیکن تمہارے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ساری زندگی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ تو ایک بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے، تب جو سامنے کھڑے تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر آج بھی اس بات کو سچا مان لو کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ امورم من قبل ہی، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرا سب کچھ تو تمہارے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے۔ جس وقت ابتدائے اسلام میں مسلمان کچھ بڑھے تو مکے والوں کے جب ظلم بڑھے تو جو سب سے پہلی ہجرت ہے نا وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور اس میں کچھ مرد تھے اور کچھ خواتین تھی، اور جناب عثمان غنی بھی اس میں شامل تھے، اور حضور کی ایک صاحبزادی بھی اس میں شامل تھی۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب حبشہ میں جو اس وقت بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی بادشاہ۔ یہ ایک سمجھدار بندہ تھا، اور اس کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک دونوں گروہوں کی، دونوں فریقوں کی بات نہ سن لے۔
اب جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو کفار جو تھے نا، مکے کے سردار جو تھے، انہوں نے لشکر بھیجا، سپاہی بھیجے کہ ان مسلمانوں کو قیدی کر کے واپس مکے میں لے کے آؤ۔ اب وہ جو لشکر تھا جو مسلمانوں کو قیدی کرنے کے لیے گیا، تو وہ نجاشی کے دربار میں گیا۔ اب جا کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ اگل سکتے تھے اگل دیا، کھل کے مخالفت کی، اور کہا کہ ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے سرداروں نے کہا کہ ان کو مکے میں لے کے آؤ۔ تو نجاشی نے کہا اس وقت وہ میرے ملک میں ہے اور ایسے تو وہ نہیں جا سکتے، اور میں نے کبھی ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ بھی نہیں کیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارا بھتیجا بھی لگتا ہے، وہ اپنے ایک خدا کو سچا کہتا ہے، ہمارے سارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، یہ تو ایک طرفہ بات ہے۔ میں تفصیل سنوں گا، دوسری طرف کی بات سنوں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ نجاشی بادشاہ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم کسی سردار کو لے کے آؤ، تاکہ میں سردار سے بات کروں، وہ بندہ کچھ قابل اعتماد ہوگا، اس سے بات کرتا ہوں، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ اب ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اس وقت حبشہ میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نجاشی کے سپاہیوں نے ابو سفیان کو پکڑا اور نجاشی کے دربار میں لے آئے۔ اب جب نجاشی کا دربار ہے اور ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ وہ دور ہے۔ نجاشی نے پوچھا بتاؤ بھی ابو سفیان کیا معاملہ ہے؟ اب ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں جتنا بھی غبار تھا میں نے سارا ہی نکالا، جو کچھ میں کہہ سکتا تھا میں نے کہہ ڈالا۔ نجاشی بڑی تسلی سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں نے اپنا سارا غبار نکال لیا، نجاشی نے جو سوال پوچھا میں نے اس کو بتا دیا۔ آخر میں نجاشی نے ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ جس کے بارے تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے، کیا زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے باقی ساری باتوں میں کھل کے اعلانیہ بغاوت کی تھی، لیکن جب اس نے یہ پوچھا نا کہ بتاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں پہلے میرے دل میں یہ خدشہ ایک کھٹکا کہ میں کہہ دوں ہاں بولا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں کہہ بھی دوں تو رسول کی سچائی اتنی معروف ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں نجاشی نے پھر مجھے جن جوڑا اور پوچھا بتا ابو سفیان جس کے بارے تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، کیا اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا اس میں ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، لیکن ایک خوبی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نجاشی بادشاہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے درباریوں کا سنو میرا فیصلہ، اور کہنے لگا ابو سفیان ہوش تو کر، جس بندے نے کبھی بندوں کے بارے جھوٹ نہیں بولا وہ اپنے خدا کے بارے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے یار؟ وہ بندوں کے بارے جھوٹ نہیں بولتے، تم خدا کے بارے جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو رسول کریم نے جو ان کو دلیل دی وہ اپنا کردار دیا تھا۔ قریب والوں کو مطمئن کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، دور والے آتے ہیں سنتے ہیں مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں، جو قرب میں رہتے ہیں ان کا مطمئن ہونا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور کچھ قرب والے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات پہ دلیل بھی مانگتے ہیں، وہ جب تک ان کو دلیل نہ دیں ان کو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ ایک بات کو یاد رکھے، جو وضاحتیں مانگنا شروع کر دے وہ اپنے نہیں ہوتا، اپنے کا کام تو غلامی کرنی ہوتی ہے، جیسا کہہ دیا بس کر گزرو۔ جو وضاحتوں میں پڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا، اور قریب والے محروم بھی اسی لیے رہ جاتے ہیں کہ وضاحتیں بڑی مانگتے ہیں، دور والے وضاحتیں نہیں مانگتے۔ جب بندہ وضاحتوں کی طرف چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ کیلا اور کالا کا زمانہ ہے، بس کہنے کہانے کا زمانہ ہے۔ ایک سائنسدان تھا اور فلاسفر بھی تھا اور سیانہ بھی تھا، اس نے ایک جملہ لکھا تھا، اس نے کہا دنیا میں جتنی اچھی باتیں تھیں نا وہ ساری کی ساری کہی جا چکی ہیں، اب صرف عمل کرنا باقی رہ گیا۔ رسول کریم نے معاشرے کی ساری اچھی باتیں بتا دی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے، ہم نا ابھی بھی کانوں کی لذت سے باہر نہیں نکلے۔ اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ بندہ صبح کسی جلسے سے واپس جائے نا تو وہ جا کے تذکرہ کرتا رات کو بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی لطف آیا، بڑا ہی محظوظ ہوا میں۔ پوچھو بھی کیا ہوا؟ کہا رات کو 2.5 گھنٹے کی محفل سنی ہے، خطاب سنا ہے، بڑا ہی دل مطمئن ہوا ہے۔ تو بندہ اسے پوچھے فجر پڑھی تھی؟ کہتا نہیں یار فجر رہ گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں اس کو کیا مزہ آیا، اس کو کیا سکون ملا؟
کیا دینی محافل اور جمعے کے خطبات صرف ہمارے کانوں کی لذت رہ گئے ہیں؟ دین کانوں کی لذت بن کے نہیں آیا تھا، دین عمل بن کے آیا تھا، لیکن ہم نے اس دین کو صرف کانوں کی لذت تک محفوظ کر دیا اور محدود کر کے رکھ دیا۔ بس کانوں کی لذت پوری کرتے جائے کہ فلاں بندے کو سننا ہے، ساری رات سنو، لیکن اگر فجر ہی ہمارے دامن میں نہ موجود ہو، ہمارے کردار میں اچھائی نہ ہو، ہماری گفتار میں اچھائی نہ ہو، ایک بات کو یاد رکھیں، بندہ جب کسی سے جڑ جاتا ہے نا، کسی کی مجلس سے یا کسی کی نسبت سے جڑ جاتا ہے، اور بڑی بڑی دور اگر وہ جمعہ پڑھنے بھی جائے، بڑی بڑی دور محفلوں میں اس کو سننے بھی جائے، لیکن جب وہ گھر جا کے سختی کرتا ہے نا، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو جانتے اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ تو نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے؟ تم جس کو سننے جاتے ہو اس سے تم نے یہ سیکھا ہے؟ تم جس کے ساتھ رہتے ہو اس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ اور اگر بندہ سننے کے بعد اپنے آپ کو بدل لے اور محلے میں رہے تو پتہ چلے کہ بندہ کسی کی نسبت میں ہے، کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو پھر اپنے نہیں، پڑوس کی اماں بھی کہتی ہے، پتر جتھے تو جانا کل تو میرے پتر نے بھی لے کے جایا کر۔ مزیداری تو یہ ہے کہ پڑوسی آپ سے کہیں بھائی جہاں تو بیٹھتا ہے وہاں تو میرے بچے کو بھی بٹھایا کر، لیکن المیہ کیا ہے؟ ہم خود گھر والوں کو اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر والے سوچ میں پڑ جاتے ہیں بندہ دین پڑھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کسی دیندار کی نسبت میں ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پڑوسی ہمیں کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، لیکن ہم ساری ساری رات محافل میں بھی گزارتے ہیں، بڑی بڑی دور بھی چلے جاتے ہیں، لیکن فیض سے محروم رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم نے ان باتوں کو صرف کانوں کی لذت تک محدود کر دیا، ہم نے ان کو دل میں اترنے کی جگہ ہی نہیں دی۔ کبھی کبھی دوسرا موقع یہ بھی ہوتا ہے، کہنے والے کا دل اپنے خالی ہوتا ہے، دینے والے کا برتن اپنے خالی ہوتا ہے، اس کی اپنی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کیوں بھلا؟ جو بات زبان سے نکلتی ہے نا وہ صرف کانوں تک جاتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے اللہ اس کو دل میں اتار بھی دیتا ہے۔ اب نکالنے والے اگر صرف زبان سے نکالتے رہیں اور کیلا اور کالا کے چکروں میں پڑے رہیں تو کبھی لوگوں کے دل میں وہ بات نہیں اترے گی۔ نکالنے والے دل سے نکالیں، اللہ پھر کرم کرتا ہے کہ مٹھاس بنا کے سننے والوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے کردار کو سدھارے۔ اگر ہم نسبت میں بھی ہوں، مجلس میں بیٹھتے بھی ہوں اور دور دور سے جمعہ پڑھنے بھی آتے ہوں، لیکن اگر سننے کے بعد ہمارا کردار اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے نا تو مہربانی کیا کرے پھر مجلس چھوڑ دیا کرے۔ میں تو علل اعلان کہتا ہوں، آپ کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی پیر کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں بیٹھتے ہوئے، اگر آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں گیا، آپ کے کردار میں نرمی نہیں ہے، آپ کی پیشانی سجدوں کی طرف نہیں گئی، تو مہربانی کریں اپنی مجلس کو بدل لیں، اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بلے شاہ نے ایسے مسلمان کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی۔ بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، وٹ دلاں دے کڑ دے نہیں، وٹ دلاں دے کڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو۔ او دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ دسو تو صحیح کی کچھ کیتی جاندے ہو یار؟ فرض بلایا ہوا ہے اور نفلوں کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری، دمبے پہ چھری پھیری جا رہی ہے اور نفس ہمارا طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹوپیاں سی سی کے سر پہ رکھ رہے ہیں اور جو دل میں بڑھتا اس کو نکالا ہی نہیں ہے۔ یتیم کی وراثت کھا کے اور مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، یتیم کا مال کھا کے، اور حج کی طرف چلے جائیں اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو بلے شاہ نے اسی لیے تو کہا تھا دسو تو صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ دین تو اس لیے نہیں آیا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ہم نے اخلاق کی جو تعریف کی ہے معاشرے نے، ہمارے ہاں اخلاق ہے میٹھا بولنا۔ ہم کہتے ہیں جو بندہ میٹھا بولتا ہے وہ بندہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔
اچھا وہ صرف بولتا ہی میٹھا، چھری پوری اس کی تیز ہوتی ہے، اوپر سے میٹھا میٹھا، نیچے سے پوری چھری چلا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اخلاق کی تعریف ہم نے کر لی ہے نا، وہ کہتے ہیں میٹھا بولنا بڑا اخلاق ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، جو بندے جہاز کے عملے میں شامل ہوتے ہیں نا، کسی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوتی ہے، کسی کی 2 لاکھ ہوتی ہے، وہ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا بندہ بھی جس نے 12,000 کی ٹکٹ لی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اخلاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی 12,000 والا بندہ جہاز سے باہر نکلتا ہے تو 2 لاکھ والا بندہ کیا کہتا ہے؟ جیدی گھر سوندا کو نہیں ساڑھے تے نواب بنیا ہوندا ہے۔ یہ اخلاق ہے؟ وہ اخلاق نہیں تھا، وہ اس کی تنخواہ نے اس کو میٹھے بولنے پہ مجبور کیا تھا۔ اس کی میں سادہ سی مثال ہم اپنے پیشے میں لے لیں۔ آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں اور جا کے کہیں جی مجھے ایک سوٹ چاہیے، وہ ایک تھان کھولتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں 2 3، وہ آدھی دکان کھول دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو یار جو میرا مطلب ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے آپ بیٹھے میں گودام سے لے کے آتا ہوں، وہ گودام سے مال لاتا ہے، وہ بھی آدھا کھول دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آپ کو کچھ کہتا، وہ بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے باؤ جی کچھ دن بعد آنا، ہفتے کے بعد آنا، نوا مال آئے گا۔ وہ ساری دکان بھی کھول دے تو آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ اس کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سوٹ 1200 کا لینا چاہتے، نخرے لاکھ کھلے کر کے گیا ہے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے ہاں؟ ہم نے اخلاق کی تعریف کی ہے میٹھا بولنا، حالانکہ بیچارہ اپنی تنخواہ کی وجہ سے میٹھا بولنے بھی مجبور ہے، کیونکہ مالک نے کہا ہوتا ہے اپنے شاگرد کو کوئی بھی گاہک آئے اس سے میٹھا بولنا ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں یہ ہمارا اخلاق ہے کہ تنخواہ کی مجبوری ہے؟ یہ ہم نے جو اخلاق کی تعریف کر دی ہے نا، میٹھا بولنا، یہ غلط تعریف کر دی۔ اخلاق تو یہ تھا کہ بندہ چلا بھی جائے تو تیرے دل میں میل نہ آئے، کیونکہ انسان جب انسان سے پیار کرے گا نا تو پھر وہ جیب سے پیار کرنا چھوڑ دے گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے نا انسانوں سے نہیں ان کی جیبوں سے پیار کیا، اور جیسے ہم دکھتے ہیں کاش ہم ویسے ہو بھی جائیں۔ اعلیٰ حضرت اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہ لوگ میرے بارے جو گمان کرتے ہیں نا کہ میں ایسا ہوں، اللہ تو کرم کر مجھے ایسا بنا بھی دے۔ ایک درویش تھا، وہ رستے میں نا ایک طوائف کو ملا، بازاری عورت کو ملا، تو کہا بیٹا پردہ کیا کر، اپنے آپ کی حفاظت کر۔ اور بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس طوائف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ فرمایا بیٹا تو پردہ کیا کر، اپنی حفاظت کیا کر، گناہ سے بچ۔ اس طوائف نے کہا بابا جی آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ نہ دوں۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے اس طوائف سے کہا بیٹا کہو تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ اس طوائف نے، بازاری عورت نے کہا بابا جی میں جو ہوں کہلواتی بھی وہی ہوں، میں جو ہوں کہلواتی بھی وہی ہوں، اور آپ جو کہلواتے ہیں آپ ویسے ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ ہمارے بارے پتہ نہیں کتنے تصورات باندھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پگڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جبوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے میں نے اس کی ٹوپی اتاری اس کے سر پہ رکھ دی، اس کی گمائی اس کے سر پہ رکھ دی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو چلاکی ہوتی ہے نا زیادہ دیر نہیں چلتی، پھر بندہ ایسا رسوا ہوتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم دوسرے انسان کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج انسان تھر تھر آ کے مر رہا ہو تو دوسرے انسان کو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ آج اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر مری کے سانے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہر بندے کی زد عام ہے یہ بات کہ ہوٹل 50,000 کے ہو گئے، 5,000 والا کمرہ 20,000 کا ہو گیا، گاڑی کو چین ڈالنے کا 10,000 لیا۔ سوال میرا یہ انہوں نے جو بھی کیا، جب پاکستان میں کورونا عروج پہ تھا 5 روپے والا ماسک کس نے 20 روپے کا نہیں بیچا؟ سینیٹائزر 20 والا کس نے 100 کا نہیں بیچا؟ کس دکاندار نے یہ کام نہیں کیا؟ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کیا غلط کیا، انسانیت کے خلاف کیا، لیکن جب ہمارے اوپر موقع تھا، لوگوں کی جانیں جا رہی تھی، کہ ہم نے انسانیت کا خیال کیا تھا، ہم نے انسان سے پیار کیا تھا؟ حالانکہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے سارے انسان ایک جسم کی مانند ہے،
جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو پورے کا پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے۔ اگر ایک انسان تکلیف میں تھا، کیا ہم نے اس کی انسانیت کی قدر کی؟ جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے، کون سا دکاندار ہے جو اس کو بلیک کر کے نہیں بیچتا؟ کون ہے جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا؟ کون ہے جو مہنگے داموں نہیں بیچتا؟ ٹھیک ہے، مری والوں نے جو بھی کیا غلط کیا، اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، وہاں پہ باقاعدہ پورے گروپ ہیں جو وہاں پہ تالیاں مارتے ہیں۔ جب کسی کی گاڑی آپس میں لگتی ہے وہ تالیاں مارتے ہیں۔ انسانیت ختم ہو گئی ان میں۔ فیملیاں ہوں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں ساتھ، پیسے دو ورنہ گالیاں سنو۔ سب کچھ کیا، غلط کیا، لیکن سوال ہمارے ضمیر پہ کھڑا ہے، کیا جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم کسی مسلمان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں؟ اپنے محلے داروں کو چیز سستی بیچتے ہیں؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو دکاندار مجبوری کی حالت میں محلے کے کام آیا ہو نا، محلے دار ساری زندگی اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں یار جدوں چیز لینی ہے فلاں دکان تے جایا کرو۔ 5 روپے بھاویں مہنگی دیندا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن جب ہمیں موقع ملا ہم نے اپنی چھری روکی نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، تاجر بذات خود برا نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، دنیا میں جتنی مساجد ہیں جو گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں ہیں، ساری کی ساری مساجد کو چلانے والے تاجر ہیں۔ جتنے مدرسے ہیں سب کو چلانے والا دکاندار ہے۔ جتنے ویلفیئر کے ادارے ہیں سب کو چلانے والا تاجر ہے۔ غریب بچیوں کی شادی کرانے والے تاجر ہیں۔ تاجر برا نہیں ہے، لیکن اس کے نفس کے اندر جو مال جمع کرنے کی ہرس بیٹھ گئی وہ غلط ہے۔ ورنہ دیکھیں مساجد کے بل کون دیتا ہے؟ تاجر دیتے ہیں۔ مدارس میں بچوں کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ تاجر اٹھاتے ہیں۔ ویلفیئر کے کام کون کرتا ہے؟ دکاندار کرتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان کی مساجد اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو چلانے والے تاجر ہیں، دکاندار ہیں۔ مدارس کو چلانے والے دکاندار ہیں۔ لیکن کمی کہاں رہ گئی؟ جو ہمارے نفس میں مال جمع کرنے کی ہرس پیدا ہو گئی، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ورنہ تجارت کیا ہوتی ہے؟ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے آستانے پہ لوگوں کو، اپنے سالکین کو، سالک جو ہوتے تھے جن کو چلا کرواتے تھے، وظائف پڑھا، آپ نے باقاعدہ ایک نصاب بنایا ہوا تھا اپنے مریدوں کے لیے، جن کو طریقت کے راستے آپ نے طے کروانے ہوتے تھے۔ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش بند ہو گئی، تو لوگ جمع ہو کے آپ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ جو سامنے دکاندار ہے اس سے جا کے کہو کہ دعا کرے تو بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو آپ کا مرید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے جا کے دعا کراؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم جا کے اس کو بولو کہ دعا کرے تو اللہ کرم کرے گا۔ اب لوگ چلے گئے، جا کے اس دکاندار سے کہا کہ یار دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ اس نے کہا مجھے تو دعا کے الفاظ بھی نہیں آتے، تو میں دعا کروں گا تو بارش ہو جائے گی، جاؤ جا کے معروف کرخی سے دعا کراؤ، جو میرے بھی پیر ہیں تمہارے بھی پیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے بھیجا ہے۔ اچھا اگر میرے پیروں نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا لیے۔ جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ مشائخ سے سوال نہیں کرتے تھے، استادوں سے زیادہ سوال نہیں پوچھتے تھے۔ پہلے تحقیق کم اور عمل زیادہ ہوتا تھا۔ اب تحقیق تو ہوتی ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو معاشرہ وہ تحقیق میں چلا گیا، کہتا ہے میں تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جو جتنی تحقیق کرتا ہے وہ اتنا عمل سے خالی ہوتا ہے۔ سادہ بندہ عمل زیادہ کرتا ہے، اور جو تحقیقوں میں چلے جاتے ہیں وہ پھر تحقیق ایسی کرتے ہیں کہ بیچارے عمل سے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، اپنوں کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنا بھی ہو اور تحقیق بھی کرے، وہ اپنا ہی نہیں ہوتا۔ اب تو استاد کوئی بات کہہ دے تو بچہ پوچھتا ہے وہ کیسے جی؟ تو پرانے وقتوں میں وہ کیسے، کب، کہاں، کیوں نہیں ہوتا تھا، صرف عمل ہوتا تھا۔ اب تحقیق شروع ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا دعا کیا مانگنی ہے، لیکن معروف کرخی نے بھیجا تو جو دعا کرنی ہے تو قبول کر لے۔ اب وہ بندے کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تو بارش ہو گئی۔ کچھ لوگ تو چلے گئے،
کہتے کچھ لوگ معروف کرخی کے پاس واپس آئے کہ آپ نے کہا تھا کہ دعا اس سے کرا، وہ آپ کا مرید ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ نے خود دعا کیوں نہیں کی اور اسی سے دعا کیوں کروائی؟ تو آپ فرمانے لگے سنو، 35 سال ہو گئے ہیں کہ اس کی دکان میرے مدرسے کے سامنے ہے اور میں 35 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے سودا جب بھی تولا ہے پورا ہی تولا ہے، اس نے اپنے گاہک کے ساتھ 35 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ ابھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے نیچے نہیں کرتا، رب اس کی دعاؤں کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اپنے گاہک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی جڑیں نہیں کاٹتا۔ بلا شک و شبہ فلاحی کاموں میں تاجر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں تاجر، مدارس چلاتے ہیں تاجر، لیکن جب موقع ملتا ہے چھری پھیرنے کا تو یہ چھوڑتے بھی۔ اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، وٹ دلاں دے کٹ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو تے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اپنے دل سے پہلے اس حرص کو ختم کرے۔ مری میں جو ہوا وہ غلط ہوا، غلط کرنے والوں نے غلطی کی انتہا کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ماسک 20 کا نہیں بیچا، کس نے 20 والا سینیٹائزر 100 کا نہیں بیچا۔ نفع کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان حالاتوں میں کمانا جب سب کے کاروبار بند تھے، جس وقت لوگوں کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں تھی۔ آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ روٹی کھانے کو نہیں تھی تو روٹی مہنگی ہو گئی۔ کیا ہمیں یاد نہیں کرونا کے دنوں میں روٹی کس کس کے گھر میں نہیں تھی؟ تب کس نے ظلم نہیں کیا؟ ایز اے مسلمان یہ سوال ہم سب کے ضمیر پہ کھڑا ہے، لیکن المیہ بھلا کیا ہے؟ جس چیز کو میڈیا اٹھا دیتا ہے ساری دنیا بس اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس واسطے وٹ دلاں دے کٹ دے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اپنی زندگی میں سچائی لائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں، رسول کریم سے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، رسول کریم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جو ہوتا ہے مومن وہ بزدل ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، مومن بھی ہوتا ہے بزدل بھی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا جو مومن ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مومن ہو اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، یا بندہ مومن ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ آج انسانیت کا پہلا معیار جو ہے وہ سچ بولنا ہے، اور سچ بولنا بعض اوقات ایسا امتحان آتا ہے۔ سنیں امتحان کیا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے صحابی جناب صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار، آپ جب نبی پاک کو لے کے غار ثور کی طرف گئے نا تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن اور جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابو بکر، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ غار ثور میں کھانا لے کے جاتی تھی۔ اب تو راستہ بن گیا ہے پہاڑی پہ جانے کا، جو تگڑا جوان بھی ہو نا وہ اوپر جانے کے لیے کم از کم 15 سے 16 بار سٹے کرتا ہے۔ اب تو رستے بن گئے ہیں، روشنیاں لگ گئی ہیں۔ اب تصور کرے 14 صدیاں پہلے جب رستے بھی نہیں ہوں گے، روشنیاں بھی نہیں ہوں گی، اور رات کی تاریکی میں جوان بیٹی کھانا لے کے غار ثور میں جاتی ہوگی۔ اب اسماء بنت ابو بکر کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے دروازے پہ کبھی شور نہیں ہوا تھا، کیونکہ جناب ابو بکر سردار تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے دروازے پہ شور ہوا اور میں اندر کھانا بنا رہی تھی، اور میں نے حضور کے لیے اور ابو بکر کے لیے، اپنے والد کے لیے کھانا لے کے جانا تھا۔ میں نے اندر سے چھپ کے دیکھا تو دروازے پہ ابو جہل تھا اور کچھ بندوں کو، سرداروں کو لے کے کھڑا تھا، اور دروازہ پہلی بار ہمارا دروازہ اتنا شور سے کھلا۔ ابو جہل نے پوچھا بتا تیرا باپ اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ اب اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ ایک طرف وفا تھی، بتا دیتی کہ وہ کہاں ہے تو وفا نہیں، اور جھوٹ بولوں تو بیٹی صدیق اکبر کی ہوں۔ ایک طرف وفا تھی، ایک طرف سچائی تھی۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہو کے جھوٹ بولے، سب سے بڑے امت کے سچے بندے کی بیٹی اور جھوٹ بولے، اور ایک طرف وفا تھی، بتا دوں تو وفا نہیں رہتی،
ابو جہل نے پھر جھڑکا، پوچھا بتا تیرا باپ کہاں ہے، تمہارے نبی کہاں ہے؟ کہتی ہیں میرے پاس صرف ایک لمحہ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آج وفا کرنی ہے یا سچ بولنا ہے۔ جب تیسری بار ابو جہل نے جن جوڑا اور سخت لہجے پوچھا بتا تیرا باپ اور تمہارا نبی کہاں ہے، تو کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا، وفا بھی پوری کرنی ہے، سچ بھی بول دینا ہے، آج وفا بھی کروں گی، سچ بھی بولوں گی۔ کہا سن، مجھے پتا ہے کہ وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں نے بتانا کوئی نہیں ہے۔ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا ہے، کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا رہندا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھ جاوے پھر نہ لیندا ہے۔ حضور سے وفا بھی تو کرنی تھی نا۔ ابو جہل نے تماچا مارا۔ حضرت اسما کہتی میرے کان میں بالی تھی اور میرا سر جب زمین پہ لگا، پتھر پہ لگا، تو باری پھری اور میرا کان چیرا گیا اور خون بہنے لگا، اور میں اس بہتے خون میں اور بہتے آنسوؤں میں کھانا پھر بنانے لگی، اور جب کھانا لے کے غار ثور میں پہنچی تو جناب صدیق نے پوچھا بتا اسما کیا ہوا ہے؟ یار باپ سے بیٹی فون پہ صرف ہلکی آواز سے بات کرے نا تو باپ ساری رات سوتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے کلیجے کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہوا۔ پوچھا بتا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتی میں ٹالتی رہی، لیکن جب جناب صدیق کا اصرار بڑھا تو میں نے اپنا پردہ ہٹایا اور بہتا ہوا خون دکھایا۔ جب وفا کی اور جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور بھی رو پڑے، اور حضور نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کیا اور عرض کرنے لگے مالک و مولا، میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میں اپنے آپ نو ساڑے آئے تاہی تے یار نے چاہتی پائی ہے۔ اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے یار۔ اس واسطے انسانیت کا جو بنیادی معیار ہے وہ سچ بولنا ہے، دوسرے انسان کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو جائے تو پھر ہم ایک صرف سانس لیتی لاش ہیں، ہمارے اندر انسانیت کی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ اس واسطے آپ لوگوں کو مطمئن کرنا چھوڑ دیں، اپنے اندر صرف سچائی کو پیدا کر لیں، انشاءاللہ لوگ آپ سے خود بخود مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور ستھرا مسلمان بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔